السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. جی میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. تو ویورز، چلو شف کچھ کام آ رہا ہے، کیونکہ شف کے چیلے کہہ رہے تھے کہ اقرار الحسن بس پیسہ کمانے کے لیے، اور یہ وہ بس اقرار الحسن پر جو الزام لگا رہے تھے کہ جو ہے نا اپنا بس چینل چلانے کے لیے اور اپنا ارننگ کرنے کے لیے سوشل میڈیا سے پیسہ کما رہا ہے. تو اقرار الحسن نے تو اعلان کر دیا ہے کہ جو بھی میں نے سوشل میڈیا سے حق خطیب کی وجہ سے جو بھی میں ارننگ کروں گا وہ غازہ کے لوگوں کو ہیلپ کروں گا. تو یہ بہت اچھی بات ہے. چلو شف اس طرح کام آ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے کہ اقرار الحسن نے یہ اچھی سوچ رکھی ہے کہ ان لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے جن کو ہیلپ کی ضرورت ہے. اقرار الحسن نے اچھا کام کیا، زبردست. اللہ اقرار الحسن کی یہ نیکیاں قبول کرے. یہ نیکی ہے نا، ان کو ضرورت ہے اور ان تک یہ امداد پہنچے گی. یہ بہت اچھی بات ہے، زبردست. اللہ اقرار الحسن کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. چلیں اقرار الحسن کی ویڈیو دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حق خطیب کے چیلے پچھلے کچھ دن سے ایک عجیب و غریب سا پروپیگنڈا پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہ اقرار الحسن نے حق خطیب کو ہائی لائٹ کر کے سوشل میڈیا سے نہ جانے کتنے کروڑ روپے کما لیے ہیں. اور ایک شکوہ جو خیر خواہوں کی جانب سے کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اب تک غزہ کی صورتحال پر کوئی بات نہیں کی. تو آج کے اس ویلاگ میں ان دونوں سوالوں کا جواب ہوگا. اس ویلاگ میں اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اسکرین شاٹس اور ریکارڈنگز آپ کے سامنے رکھوں گا کہ فروری میں اور مارچ میں میں نے اپنے یوٹیوب چینل سے کتنے ڈالر کمائے اور وہ پاکستانی روپوں میں کتنے بنتے ہیں. فیس بک سے جو آمدن ہے اس کی کیا صورتحال ہے، اور یہ بھی کہ ان ڈالرز کا، ان پیسوں کا میں کیا کرنے جا رہا ہوں. تو جناب آغاز کرتے ہیں یوٹیوب چینل سے. میں یوٹیوب کو کبھی بھی اپنی کمائی کا بنیادی ذریعہ نہ سمجھتا ہوں، نہ میں نے کبھی اس کو بنیادی ذریعے کے طور پر استعمال کیا ہے. میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ یہ پلیٹ فارمز آپ کی سٹرینتھ ہیں، آپ کی آواز پہنچانے کا ایک بہت ہی بہترین ذریعہ ہے. لہٰذا اب میں ذرا زیادہ ایفرٹ کے ساتھ اور زیادہ کوشش کے ساتھ ان کو یوٹیلائز کر رہا ہوں. 23 جنوری کو پہلی ویڈیو کی تھی حق خطیب صاحب کے حوالے سے. تو آپ اندازہ یہ لگا لیجئے کہ جو فروری کی آمدن تھی وہ کم و بیش ساری کی ساری حق خطیب صاحب والے ایشو پر تھی. 9,535 ڈالر، اور 28 مارچ کے گوگل کے ٹرانسفر ریٹ کے مطابق 26,53,344 روپے اور 94 پیسے بنتے ہیں. مارچ چونکہ ابھی تک کلوز نہیں ہوا، یہ 30 تاریخ کو اس کی کلوزنگ ہوتی ہے، لیکن جو ایسٹیمیٹڈ 28 مارچ تک کا ریونیو ہے وہ 8,600 ڈالر ہے. آپ زیادہ سے زیادہ لگا لیجئے تو چلیے فروری کے ریونیو کو، یعنی 9,500 کو میکسیمم اگر یہ ٹچ کر جاتا ہے تو بھی تقریباً 26 لاکھ 27 لاکھ یہ اماؤنٹ بنے گی. یوٹیوب کے سٹیٹسٹک میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور میں یہ دعوت بھی دیتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ایکسپرٹ چاہے تو میں اپنی ایکسس بھی دینے کے لیے تیار ہوں یوٹیوب کی. وہ چاہے جا کر تسلی کر سکتا ہے کہ جو نمبرز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ نمبر ایکچوئل نمبر ہیں. تو جناب فروری کا پورا مہینہ جو تھا وہ حق خطیب صاحب کا ایشو ہی تھا، اور اس سے 26,53,344 روپے 94 پیسے بنتے ہیں. اور مارچ ظاہر ہے اس کی جو آمدن ہے وہ اگلے مہینے کی 24 یا 25 تاریخ کو ٹرانسفر ہوگی میرے اکاؤنٹ میں. تو جناب یہ تو تھی یوٹیوب کی صورتحال. فیس بک کے حوالے سے جو مونیٹائزیشن ہے پاکستان میں، فیس بک کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ وہ ایک ایجنسی کے ذریعے ہوتی ہے، اور وہ ایجنسی اس کی ذمہ دار ہے، جس میں سے ظاہر ایک بڑا ہی مارجن اس ایجنسی کو بھی چلا جاتا ہے، ایک خاص پرسنٹیج اس ایجنسی کے لیے جاتی ہے. اور وہ اس کی جو اماؤنٹ ٹرانسفر ہوتی ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے 1 سے 5 تک ہر مہینے کی. تو یہ اماؤنٹ جب ٹرانسفر ہوگی تو انشاءاللہ العزیز میری کوشش ہوگی کہ اس کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کروں. تو جناب یہ جتنی بھی اماؤنٹ ہے یوٹیوب کی، اب میں اس کا کیا کروں گا. میں نے پہلے ہی علل اعلان یہ بات کر دی تھی کہ مجھ پر حق خطیب، فراڈیے، جال ساز، شعبدے باز اور گستاخ کا نام لے کر کمایا جانے والا ایک پیسہ بھی حرام ہے. مجھ پر، میرے خاندان پر، میری اولاد پر، مجھ سے وابستہ لوگوں پر 1 روپیہ بھی جو حق خطیب کے نام کے ذریعے کسی بھی طرح سے آیا ہو، میں اسے اپنے اوپر حرام سمجھتا ہوں. مجبوری یہ ہے کہ ہم نے مونیٹائزیشن آف کیوں نہیں کی. میرے قریب جو ایکسپرٹس ہیں فیس بک کے اور سوشل میڈیا کے، یوٹیوب کے، ان کی یہ رائے تھی کہ شاید اس سے ریچ متاثر ہو سکتی ہے، چونکہ یہ پلیٹ فارمز ان کا اپنا بھی ایک حصہ ہوتا ہے. جب مونیٹائزیشن آن ہوتی ہے تو شاید کمپیریٹیولی زیادہ بوسٹ کرتے ہیں
یا زیادہ ریچ بڑھاتے ہیں ان ویڈیوز کی جو مونیٹائزڈ ہوتی ہیں بنسبت ان ویڈیوز کے کہ جو مونیٹائزڈ نہیں ہوتی. واللہ عالم, یہ میری رائے نہیں ہے, یہ ایکسپرٹس کی رائے ہے. میں ظاہر ٹیکنیکلی بہت زیادہ چیزیں نہیں جانتا ہوں, لیکن جو آمدن یوٹیوب سے ہوئی, میں تمام پاکستانیوں کو گواہ بنا کر یہ آمدن غزہ کے متاثرین کو دینے کا اعلان کرتا ہوں. اور انشاءاللہ جو مارچ میں بھی, یعنی مارچ کی جو آمدن اپریل میں ٹرانسفر ہوگی, وہ بھی انشاءاللہ غزہ کے متاثرین کو جائے گی. اور اس کے بعد بھی حق خطیب کے حوالے سے بنائی گئی جس بھی ویڈیو پر جو بھی پیسے بنیں گے, جو بھی ڈالرز بنیں گے, وہ انشاءاللہ العزیز غزہ کے متاثرین کو جائیں گے. اب لوگوں کا یہ شکوہ اور شکایت کہ ہم غزہ کے حوالے سے, یہ میں کیسے جائیں گے اور کب جائیں گے بھی تفصیلات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. یہ شکوہ کہ ہم غزہ کے حوالے سے بات نہیں کر رہے تھے, تو میں اس بات کا قائل ہوں کہ یہ وہ موضوع تھا کہ جس پر بات کرنے سے کہیں زیادہ ضروری تھا کہ عملی طور پر کچھ کیا جاتا. جب یہ صورتحال وقوع پذیر ہونا شروع ہوئی فلسطین میں, غزہ میں نے اسی لمحے ایجپشن ایمبیسی میں بھی اپنے ویزے کے لیے درخواست دی اور لبنان کی ایمبیسی میں بھی ویزے کے لیے درخواست دی. میری خواہش یہ تھی کہ میں سرحد پر جا کر کوشش کروں کہ لوگوں کو وہاں سے اپڈیٹ کر سکوں اور امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی اپنا رول پلے کر سکوں. لیکن انفارچونیٹلی کئی ہفتے اور کئی مہینے گزرنے کے بعد بھی مجھے نہ تو لبنان کی جانب سے ویزا ایشو کیا گیا اور نہ ہی ایجپشن جو اتھارٹیز ہیں ان کی جانب سے. واللہ عالم, ظاہر ہے وہ اس وقت نہیں چاہتے تھے کہ جرنلسٹ وہاں جائیں یا اس کے علاوہ کوئی اور وجہ تھی, لیکن میں نے اسی وقت یہ ویزا درخواست گزار دی تھی اس کی. اس کے بعد سے ہم جو کرتے رہے وہ ایک الگ داستان ہے, اس پر بھی تفصیل سے بات ہوگی. میں ابھی پچھلے کچھ دن کا احوال آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. ہم چونکہ رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہوتے ہیں ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک پر, تو ابھی ایک روز پہلے ہمارے ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن موجود تھی, جو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ٹرکوں کے ٹرک اور کئی جہاز, ہوائی جہاز کے ذریعے بھی کئی کھیپ بھجوا چکی ہے غزہ کے متاثرین کے لیے. اس کے سربراہ, اس کے صدر ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم نے اس حوالے سے بات بھی کی. میں الخدمت کے کام کو ترکی کے زلزلے کے دوران بھی دیکھ چکا ہوں, اور وہاں بھی میں نے اپنے طور پر الخدمت کے ساتھ مل کر بھی بہت سارا کام کیا, اور ایک ادارہ ہے پینی اپیل, اس کے ساتھ مل کر بھی ہم نے بہت سارا کام ترکی میں بھی کیا. اور الخدمت کے حوالے سے میری اور پورے پاکستان کی یہ رائے ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسانیت کے حوالے سے پاکستان کی ایک نمائندہ تنظیم ہے جس نے ترکی میں ریسکیو میں بھی بہت کام کیا, اور یہاں غزہ میں بھی آفیشیلی جو ایجپشن ریڈ کریسنٹ ہے اس کے ذریعے جو امداد پہنچائی جا رہی ہے غزہ میں, اور ایئر ڈراپ بھی کی الخدمت نے وہاں کی لوکل پارٹنر آرگنائزیشنز کے ذریعے اپنی امداد غزہ کے متاثرین کے لیے. تو ہم نے اس پر تفصیل سے بات کی. ہم سب کے دل بہت اس وقت تکلیف میں ہے غزہ کی صورتحال کے حوالے سے, اس پر کچھ اگر آپ بتائیے کہ وہاں کس طرح سے کام ہو رہا ہے, کیا ضرورت ہے. اس وقت وہاں پہ 3,50,000 چھوٹے بچے ہیں جو میل نیوٹریشن کا شکار ہیں. ان میں سے 50,000 بچے وہ ہیں جو سویئرلی میل نیوٹریشن کا شکار ہیں اور ایٹ دا ورج آف ڈیتھ ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ حالات بہت خراب ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اور ان کی ضروریات جو ہیں بہت زیادہ ہیں. اس وقت وہاں پہ جو اسٹیمیٹ لگایا گیا $50 بلین چاہیے ہوں گے فوری طور پہ اس کو دوبارہ سے کھڑا کرنے میں. اتنی تباہی اور بربادی. جی اتنی تباہی. صرف یہی نہیں, الخدمت فاؤنڈیشن سے ایک دن پہلے شان رمضان ٹرانسمیشن کے نیکی سیگمنٹ میں ہم نے مدعو کیا المصطفیٰ ٹرسٹ کو. حاجی حنیف طیب صاحب 40 سال سے انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں, ان کا بھی جو غزہ میں کام تھا, ہم نے اس کے حوالے سے بھی نہ صرف یہ کہ بات کی بلکہ فنڈ ریزنگ کے حوالے سے بھی درخواست کی, اور عملی طور پر بھی الخدمت فاؤنڈیشن کو بھی اور المصطفیٰ ٹرسٹ کو بھی میں نے اپنے تعاون کا یقین دلایا. بلکہ اس سے پہلے کہ ہم المصطفیٰ ٹرسٹ کے ویژولز آپ کو دکھائیں, میں نے باقاعدہ طور پر رضاکار کے طور پر انرول ہونے کا بھی اعلان کیا الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ. دیکھیں میں رضاکار ہوں اور یہ ہمارا پلیٹ فارم سب کے لیے کھلا ہوا ہے. آن لائن آپ والنٹیئر بنیے الخدمت کے, کوئی بندہ بھی کسی بھی تعلق رکھتا ہو, کسی سیاسی جماعت سے, کسی مذہب سے, اوپن ہے, ہم آ سکتے ہیں, ہمارے والنٹیئر بنیے, ہمارے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملائیے. والنٹیئر ہی نہیں بنے انشاءاللہ آپ آگے بڑھ کے آپ آفس بیرٹ بھی بنیں گے, اور آپ انشاءاللہ اس جیسے آپ کی ٹیم میں ایک رضاکار کا اور اضافہ ہو گیا. میں تو حاضر رہتا ہوں, ہم سب انشاءاللہ رضاکارانہ طور پر اس میں خدمات سے انجام دیں. تو جناب اس سے پہلے المصطفیٰ ٹرسٹ کے جو سربراہ ہیں حاجی حنیف طیب صاحب اور ان کے صاحبزادے جو غزہ کے حوالے سے بالخصوص کام کر رہے تھے, ہم نے غزہ کی صورتحال پر نہ صرف بات کی, چونکہ اب وہاں عملی طور پر مدد کی ضرورت ہے. صرف باتوں سے, صرف مذمت کرنے سے بات حل نہیں ہوگی. وہاں پر اب چونکہ اب سیز فائر کے بعد اللہ کرے کہ یہ سلسلہ اگر جاری رہتا ہے تو وہاں بحالی کا کام کرنے کی ضرورت ہے, جس کے لیے $50 ارب ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے انیشلی. تو ہم نے ان دونوں اداروں کے ساتھ اس پر بھی بات کی. غزہ کے حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے, اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں اگر آپ پلیز ان کو تھوڑا سا کچھ موٹیویٹ بھی کریں. ظاہر ہے کہ جو ظلم ان پر ہوا ہے وہ بیان سے باہر ہے. جی, ہسپتال کے ہسپتال, اسکول کے اسکول, مسجد کے مسجد, چرچ کے چرچ,
ये कोई भी चीज जो है वो बची नहीं है, टूट गई है। इस सूरत हाल में कि जब वो इलाका जंग ज़दा है, इमदाद नहीं पहुंच पा रही, बहुत मुश्किल है इमदाद का पहुंचना, जरा इस पे थोड़ी रोशनी डालिएगा। इसका मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि यकीनन हालात तो वहाँ के पूरी दुनिया देख रही है कि जो हालात हैं वहाँ पे 32,000 से ज़्यादा शहीद हो चुके हैं लोग। जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे खैमा बस्तियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पे शेल्टर हाउसेस बने हुए हैं, वहाँ पे चाहे मेडिकल की एड हो, चाहे उनकी रोजाना का खुराक का एक बहुत बड़ा मसला है। खाना जब पक के बस्ती में पहुँचता है, खैमा बस्ती के अंदर, तो कितना रश वहाँ पे लग जाता है, छोटे छोटे बच्चे बर्तन लेके और खाना ले रहे होते हैं। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पके पकाए जो चीज़ें होती हैं, टिन पैक में आपको जो तैयार बिल्कुल फूड मिल जाता है टिन पैक की सूरत में, वो हम उसके बॉक्सेस बना के लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, सिर्फ रमजान ट्रांसमिशन में नहीं, इससे पहले भी हमने 4 घंटे की एक टेलीथॉन का एहतमाम किया बरतानिया, यूएसए और यूरोप के नाज़रीन के लिए ARY न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से, और उसमें हमने पैनी अपील, जिसका एक MOU ऑलरेडी साइंड है इजिप्शियन रेड क्रेसेंट के साथ, वो भी अपनी इमदाद इजिप्शियन रेड क्रेसेंट के साथ रफा क्रॉसिंग के जरिए गजा में पहुंचा रहे हैं। उनके लिए हमने 4 घंटे की एक टेलीथॉन, जो कि यहाँ तकरीबन रात 1 बजे से पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे तक थी, उसका भी हमने एहतमाम किया। और ऐसी बहुत सारी एफर्ट्स जो कि अमली तौर पर खुद भी जो कर सकते हैं, दामे दर में सुखने, वो भी कर रहे हैं, लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हैं कि वो आएँ और अमली तौर पर लोगों की इमदाद, वहाँ बच्चों के लिए, वहाँ फैमिलीज के लिए, वहाँ जो घर तबाह बर्बाद हो चुके हैं, वहाँ सेहत के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पानी की फराहमी के लिए, अद्वियात की फराहमी के लिए, खुराक की फराहमी के लिए अपना रोल अमली तौर पर अदा करें। वो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। आप सबसे दुआ है कि आप मेरे लिए और वो तमाम लोग जो इस वक्त ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, वो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबका भी हामी और नासिर हो। आप सब भी अपने जज्बात का यूँ इजहार करते रहिए, आवाज़ बुलंद करते रहिए। हम भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हिस्से की आवाज़ भी बुलंद करेंगे और साथ ही साथ अपने हिस्से का अमली किरदार भी अदा करेंगे। और बिलखुसूस मैंने फिर ये बात दोहराने को ज़रूरी समझा है कि हक खतीब साहब के हवाले से जो भी मेरी यूट्यूब की आमदन है, वो तमाम की तमाम आमदन गज़ा के मुतासिरीन के लिए, और जो फेसबुक से इनकम होगी वो यहाँ पाकिस्तानी जो NGOs हैं जो हेल्थ पर काम कर रही हैं, जो तालीम पर काम कर रही हैं, वो इंशाल्लाह उनमें तकसीम कर दी जाएंगी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। आप दुआ कीजिएगा कि परवरदिगार जल्द से जल्द इस फितने का खात्मा करे, और ये भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह की ज़ात मुझे इस्तकामत अता करे।